السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیخ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے خاندان کی جس کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ جیسا کہ یہ خاندان 200 سال سے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خاندان دنیا کی پوری اکانومی میں 30% شیئرز ہولڈر ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے قیام میں اس خاندان کا ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو آفتیں، زلزلے اور طوفان آتے ہیں، اس میں بھی اس خاندان کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں کروانے اور رکوانے میں اس خاندان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ خاندان اپنے آپ کو خفیہ رکھتا ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ نہ تو یہ میڈیا میں دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس خاندان کو ریئل الومناٹی تصور کیا جاتا ہے۔ ان سب باتوں میں کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ خاندان آج بھی دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یورپین سویلائزیشن میں پولیٹکس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ 18ویں صدی کے اس دور میں جیوز پر بہت سی پابندیاں عائد تھیں، اور وہ وقت ان کے لیے بہت مشکل دور تھا۔ اس وقت یورپ سے زیادہ تر جیوز جرمنی میں آ کر بس گئے تھے، اور وہاں بھی وہ تنگ گلیوں میں رہتے تھے۔ 16ویں صدی میں یہودیوں کو اپنے گلے میں ایک نشان لٹکانا لازمی ہوتا تھا، اور ان کے گھروں کے باہر بھی ایک مخصوص نشان لگا ہوتا تھا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ یورپ میں یہودیوں کو عام لوگوں سے کمتر سمجھا جاتا تھا، اور ان کے حقوق بھی دوسرے شہریوں سے کم تھے۔ ان کو صرف مخصوص علاقوں میں ہی رہنے کی اجازت ہوتی تھی۔ ان کے علاقوں کے ارد گرد دیواریں کھڑی کر دی جاتی تھیں تاکہ وہ دوسرے علاقوں سے الگ تھلگ رہیں، اور یہودی ان دیواروں سے باہر کہیں رہائش پذیر نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کے گھروں کے باہر ایک شیلڈ لگی ہوتی تھی، اور اسی طرح کا نشان انہیں گلے میں لٹکانا بھی لازمی تھا۔ اس وقت وہاں کی مقامی زبان میں سرخ رنگ کو روت اور ڈھال کو شیلڈ کہتے تھے۔ اس طرح یہ روت شیلڈ کہلاتا تھا، اور پھر ہوتے ہوتے یہ روت شیلڈ سے روتس چائلڈ بن گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے ایک خاندان روتس چائلڈ نے خود یہ نشان اپنایا تھا تاکہ وہ دوسروں سے الگ رہے، اور اس خاندان نے بعد میں بہت نام کمایا اور یہ روتس چائلڈ کے نام سے مشہور ہوا۔ آج اس خاندان کے متعلق کچھ اہم معلومات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس خاندان کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، جن میں سے کچھ حقیقت اور کچھ مبالغہ آرائی پر مبنی ہے۔ 1744 میں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کی انہی تنگ اور تاریک گلیوں میں ایک بچہ مائر ایمچل روتس چائلڈ پیدا ہوا۔ جب وہ 12 سال کا تھا تو اس کے والدین اسمال پاکس کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یہ بچہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا۔ اس کے والد کے انتقال کے بعد خاندان کے لوگوں نے اس کو جرمنی کے ایک اور شہر ہینوور بھیج دیا۔ وہاں اس نے ایک بینکنگ فرم میں ٹرینی کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ وہاں اسے کاروبار سیکھنے کا موقع ملا۔ اس فرم میں 8 سال ملازمت کرنے کے بعد وہ واپس اپنے شہر فرینکفرٹ آ گیا، اور وہاں آ کر اس نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ یہ کاروبار اینٹیکس اور منی چینجنگ کا تھا۔ 18ویں صدی میں جرمنی آج کی طرح ایک ملک نہیں تھا، بلکہ وہ کئی آزاد ریاستوں پر مشتمل تھا، جس میں فرینکفرٹ ایک بڑی ریاست تھی۔ اس وقت کے حکمران کو بادشاہ کی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ مائر نے فرینکفرٹ کے حاکم ولیم ون سے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے، اور اس کے لیے اس نے انہیں قیمتی تحائف پیش کرنا شروع کیے، جیسا کہ اینٹیکس اور کچھ قیمتی سکے، اور اس طرح وہ ولیم ون کے قریب آنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے ان کے کاروبار کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ اور پھر 1769 میں ولیم ون نے مائر روتس چائلڈ کو کورٹ جو یعنی کہ درباری یہودی کا درجہ دے دیا۔ اس زمانے میں کورٹ جو کی ٹرم ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو کہ حکومت کو قرض دیتے تھے۔ اس طرح حکومت کو قرض دینے والوں میں مائر کا بھی شمار ہونے لگا، اور پھر صرف 30 سال یعنی کہ 1790 میں مائر روتس چائلڈ دولت میں کھیلنے لگا، اور پھر 1806 میں فرانس کے شہنشاہ نپولین بوناپارٹ کی فوج نے
فرینکفرٹ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں فرینکفرٹ کے بادشاہ ولیم ون نے اپنا سارا خزانہ مائر روتھسچائلڈ کے سپرد کر دیا اور وہ فرینکفرٹ سے فرار ہو گیا۔ فرینکفرٹ پر فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ نپولین نے فرینکفرٹ پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں خزانہ تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا، کیونکہ وہ تو مائر نے زمین کھود کر اس کے اندر دبا دیا تھا۔ پھر 1815 میں فرینکفرٹ کو دوبارہ آزادی مل گئی، جس کے نتیجے میں ولیم ون دوبارہ فرینکفرٹ واپس آ گیا۔ اس وقت مائر کا انتقال ہو چکا تھا، مگر روتھسچائلڈ خاندان کے لوگوں نے ولیم ون کو اس کا سارا خزانہ جو انہیں سونپ کر گیا تھا واپس کر دیا۔ روتھسچائلڈ فیملی کی اس ایمانداری سے ولیم ون بہت متاثر ہوا اور اس نے روتھسچائلڈ فیملی کو اپنی ساری دولت اگلے 20 سال تک کے لیے صرف 2% سود پر دے دی۔ صرف 2% سود پر اتنی دولت روتھسچائلڈ کے لیے تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ثابت ہوئی، اور انہوں نے اس کو اپنے کاروبار میں لگا کر دولت کے انبار لگا دیے۔ 1812 میں اپنے انتقال سے قبل مائر روتھسچائلڈ نے اپنے 5 بیٹوں کو یورپ کے 5 بڑے تجارتی شہروں میں سیٹ کر دیا تھا۔ ایک کو فرینکفرٹ، دوسرے کو پیرس میں، تیسرے کو لندن میں، چوتھے کو آسٹریا اور 5ویں کو اٹلی میں سیٹل کر دیا تھا۔ ان 5 نے اپنے اپنے شہروں میں اپنے خاندان کا بینکنگ سسٹم قائم کیا اور یورپی حکومتوں کو بھاری قرض دیے اور اس طرح سود سے خوب دولت کمائی۔ لندن اور ویانا میں رہنے والے بیٹوں کو تو لارڈز کا خطاب بھی ملا تھا۔ بینکنگ کے علاوہ انہوں نے مائننگ، انرجی اور ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں بھی انویسٹ کیا، اور چند ہی سالوں میں روتھسچائلڈ فیملی کا شمار دنیا کی امیر ترین فیملیز میں ہونے لگا۔ اتنی دولت اور شہرت کمانے کے بعد ان کے متعلق کچھ کانسپریسی تھیوریز بھی جنم لینے لگیں، جن میں سے کچھ مبالغہ آرائی اور کچھ حقیقت پر مبنی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے ہی روتھسچائلڈ فیملی اسلحے کے بزنس میں آ چکی تھی، اور انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں اپنا اسلحہ بیچ کر بے انتہا دولت کمائی۔ بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار کرانے میں روتھسچائلڈ فیملی کا ہاتھ تھا تاکہ ان کا اسلحہ بک سکے۔ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ان کا اسلحہ خوب بکا، اور اس وار کے دوران انہوں نے ایکسس پاورز اور الائز دونوں کو فنڈ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو سیکنڈ ورلڈ وار میں دھکیلنے میں بھی روتھسچائلڈ فیملی کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے جاپان کو پرل ہاربر پر حملہ کرنے پر اکسایا اور ان کی مدد کی۔ ان دونوں عظیم جنگوں میں روتھسچائلڈ فیملی نے بہت دولت کمائی، اور صرف جنگ میں ہی نہیں بلکہ اس نے جنگ کے بعد بھی جیتے ہوئے ملکوں میں ڈیولپمنٹ کے لیے اور ہارے ہوئے ملکوں کو قرض دے کر بے انتہا دولت کمائی۔ یہ تھیوری بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ اسرائیل کے قیام میں روتھسچائلڈ فیملی کا ہاتھ تھا۔ 1850 کے بعد روتھسچائلڈ نے اسرائیل کے قیام کی کھل کر حمایت کرنی شروع کر دی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہودی اور بالخصوص زیونسٹ اپنے لیے ایک آزاد ریاست کے قیام کے لیے کوششوں میں مصروف تھے، اور ان کوششوں میں انہیں برٹش امپائر کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ 1868 میں الفینز جیمز ڈی روتھسچائلڈ نے اپنے والد کی وفات کے بعد اسرائیل کے قیام کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں، اور اس کے لیے اس نے دنیا بھر میں یہودی تنظیموں کو مالی امداد فراہم کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کے چھوٹے بھائی ایڈمنڈ روتھسچائلڈ نے فلسطین میں یہودی آباد کاری میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ایڈمنڈ نے 1882 میں فلسطین میں ایک یہودی بستی ریشون لیزیون کا سارا خرچہ اٹھایا۔ 1909 میں انہوں نے تیل اویو شہر کے قیام میں بھی بہت مدد کی۔ اس کے علاوہ فلسطین میں 28 یہودی بستیوں کی فنڈنگ بھی انہوں نے کی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایڈمنڈ روتھسچائلڈ کے بیٹے
جیمز ڈی روتھسچائلڈ کی مدد سے یہودیوں نے فلسطین میں 1,25,000 ایکڑ زمین خریدی۔ یہ ان یہودی بستیوں کے علاوہ تھی جو پہلے سے بس چکی تھیں۔ اس کے علاوہ اسی خاندان کے ایک اور فرد والٹر روتھسچائلڈ لندن میں اسرائیل کے قیام کے لیے سیاسی کوششوں میں مصروف تھے۔ وہ ایک کٹر زائونسٹ سمجھے جاتے تھے۔ جب برطانیہ سیکنڈ ورلڈ وار جیت گیا تو اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کا علاقہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت تک ساری دنیا سے بڑی تعداد میں یہودی یہاں پر آ کر آباد ہو چکے تھے اور سن 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا، اور اس کے بعد بھی روتھسچائلڈ نے اسرائیل کی مالی مدد جاری رکھی۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی کنسپریسی تھیوریز بھی ہیں کہ بہت سی زمینی آفات، زلزلوں اور طوفانوں کے پیچھے بھی اسی خاندان کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر یہ کنسپریسیز کبھی ثابت نہیں ہو سکی اور یہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا روتھسچائلڈ آج بھی اتنے ہی امیر ہیں جتنا کہ وہ 18ویں اور 19ویں صدی میں ہوا کرتے تھے؟ آج کے دور میں دنیا میں بہت سی ایسی کمپنیز اور گروپس موجود ہیں جن کے پاس روتھسچائلڈ سے زیادہ دولت موجود ہے۔ اس کی ایک وجہ برطانیہ کا زوال اور امریکہ کا عروج تھا۔ چونکہ یہ خاندان یورپ کی حکومتوں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے تو یورپ کے کولونیل نظام کے خاتمے کے بعد اس خاندان کا اثر رسوخ بھی کم ہو گیا۔ دوسری وجہ کہ انہوں نے امریکہ میں اپنا بزنس ڈیولپ کرنے میں کوئی خاص جدوجہد نہیں کی، بلکہ وہ یورپ تک ہی محدود رہے۔ آج بھی روتھسچائلڈ کا شمار دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں تو ہوتا ہے، مگر ان کے علاوہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ان جیسے امیر خاندان موجود ہیں۔ روتھسچائلڈ کے بارے میں بہت سی افواہیں لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں جن میں کوئی سچائی نہیں۔ اگر آپ ہماری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔